خیر مغل کا خیر. تو جب اس نے یہ گھڑی نہ آئے تو اس کے جو تھے نا ماننے والے انہوں نے اس کو لان تان کی. تجھے شرم نہیں آتی؟ قرآن پاک کا تو مقابلہ کرتا ہے تو ہے کون سی گھڑی ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ ہاتھی جو ہے اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ بڑی ہوتی ہے؟ کس کو نہیں معلوم؟ تو لہذا قرآن پاک ایسی فصاحت و بلاغت سے بھرپور کلام ہے کہ اس کا اب تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا. اثر کس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکات اور کمزوری جسم کے اندر آئی. محسوس کی کہ جسم کے اندر کمزوری ہے کچھ، لیکن تبلیغی سرگرمیاں، عبادت، ریاضت، ہر چیز وہ معمول کے مطابق جاری و ساری رہی. اس کے اندر فرق کو نہیں آیا. تو جس وقت یہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے کو محسوس ہوتا ہے میرے جسم کے اندر نا کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جادو کیا گیا ہے اور لبید بن عاصم یعنی یہودی کی بیٹی نے آپ پر جادو کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے یہودی ہر وقت آپ کے پیچھے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر دستی کا گوشت یعنی کہ بکرے کا گوشت اور اس میں سے جو پیس ہوتا ہے دستی گران، ایک ران، دستی وغیرہ، پوٹھ وغیرہ، تو دستی کا گوشت آپ پسند کرتے تھے. یہودیہ عورت نے دستی کا پیس لیا، دستی لی اور اس کو بھونا، پکایا اور اس کے زہر ملایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھال میں ڈال کر لے کر آئی. کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دستی کا گوشت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پسند کرتے ہیں، یہ میں نے بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ یہ تناول فرما لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی اٹھائی، منہ کے اندر ڈالی، اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی کو قوت گویا عطا فرما دی اور اس بوٹی نے بول کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تناول نہ فرمائے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. زہر ملا کے تو وہ اس نے لا کر دیا تاکہ حضور زہر والی گوشت کھائیں اور آپ کا اس طرح نقصان ہو. تو جس وقت آپ نے اس بوٹی کو اٹھا کے منہ کے اندر رکھا تو بوٹی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. تو اس نے کہا حضور مجھے تناول نہ فرمائے، مجھے میں زہر ملا ہوا ہے. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اب محمد پر جادو کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ جو ہے یہ مفلوج ہو جائے. جادو کیا گیا، اس پر اس کا اثر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، لیکن کیا تھا، صرف نکات کمزوری محسوس کی. جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا مجھے یہ نکات کمزوری محسوس ہوتی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جادو کیا گیا، لبید بن عاصم کی بیٹی نے آپ پر جادو کیا اور فلاں کنویں میں وہ جادو کی چیزیں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر دیکھو اور وہ چیزیں لے کر آؤ. وہ گئے، اس میں سے پانی تھوڑا پانی تھا اور اس کو اٹھایا، پانی کو نکالا تو اس کے نیچے آپ کو وہ چیزیں، ایک تھیلی تھی اس کے اندر چند چیزیں تھیں وہ لے کر آئے. جب اس کو کھولا یعنی کھجور کے پتوں کی وہ تھیلی بنی ہوئی تھی. جب اس کو کھولا تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، کچھ بال مبارک اور کچھ اس کے کنگھی مبارک کے دندان مبارک، کنگھی مبارک کے پیس کنگرے وہ اس کے اندر موجود تھے. اور ایک موم کا بنا ہوا ایک پتلا تھا، اس کے اندر سوئیں چبھی ہوئی تھی. اور ایک دھاگے کا بنا ہوا ڈورا تھا، اس کے اندر 11 گریں لگی ہوئی تھی. اور گرہ اتنے زبردست، اتنے سخت تھی کہ ناخنوں کے ساتھ اس گرہ کا کھولنا بہت مشکل تھا. جادو کے کلمات پڑھتی گئی، گرہ لگاتی گئی، جادو کے کلمات پڑھتی گئی، گرہ لگاتی گئی. اس موقع پر سورت فلق، سورت ناس، سورت قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں نازل ہوئی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ دو صورتیں نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے جائیں، ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں تو گرہ کھلتی چلی جائے گی. جب آپ نے پڑھا قل اعوذ برب الناس ایک گرہ کھل گئی، من شر قل اعوذ برب الفلق ایک گرہ کھل گئی، من شر ما خلق دوسری گرہ کھل گئی، ومن شر غاسق اذا وقب تیسری گرہ کھل گئی، ومن شر النفاثات في العقد چوتھی گرہ کھل گئی، ومن شر حاسد اذا حسد پانچویں گرہ کھل گئی. اسی طرح آخری سورت پڑھی، جو ایک ایک آیت حضور پڑھتے جاتے تھے گرہ کھلتی جاتی تھی. جس وقت آپ نے بالناس پڑھی تو ساری 11 کی 11 آیتیں بھی ختم ہوئی اور 11 گرہ کھل گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی. جادو کے جو ہیں یعنی کہ اس کے علاج، جو بندہ شبرات شریف کے نماز مغرب کے بعد، شبرات شریف اور رات و شبرات شریف کی نماز مغرب کے بعد نہائے، ہر سال اس پر جادو اثر نہیں کرے گا. بیری کے 7 پتے ہوں، سبز پتے، ان پتوں کو لے کر پیسا جائے، ان کے اندر پانی ملایا جائے، وہ پانی پینے والا پیے اور جو بچے اس کے اندر باقی پانی مکس کر کے اس کے ساتھ انسان نہائے تو جو ایسا کرے اس پر جادو اثر نہیں کرے گا. تو جو انسان صبح و شام آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر دے اس پر جادو اثر نہیں کرے گا. جو رات کو سوتے ہوئے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر مار کے سو جائے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا. اور جہاں پر سورۃ البقرہ تلاوت کی جائے اس گھر میں جادو اثر نہیں کرتا. لہذا یہ چیزیں جو ہیں یہ علاج ہیں جادو کے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے قرآن حکیم کے اسرار و سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب ایک نعت ہوتی ہے، نعت کے بعد ذکر ہوگا، ذکر کے بعد سلام شریف ہوگا اور اس کے بعد دعا وغیرہ ہوگا.